السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا جب دنیا کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے متنازع سمجھے جانے والے شہر یروشلم میں تقریباً 9 دہائیوں کے وقفے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایک بار پھر مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا تھا۔ شہر کی فصلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا تھا اور مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامت ہٹانے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ ٹھیک 833 برس قبل 2 اکتوبر کی وہ رات شب معراج کی رات تھی۔ یروشلم جنگ کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک محاصرے کے بعد شہر کے مسیحی منتظمین اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ شہر کے ہر باسی معاہدے میں طے کیے گئے رقم ادا کر کے آزادی سے کسی دوسرے مسیحی علاقے میں جا سکتا تھا۔ جو لوگ پہلے ہونے والے ممکنہ ظلم کے سوچ کر پریشان تھے، اب اس فکر میں تھے کہ اپنی آزادی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں۔ 2 اکتوبر کے دن اور آنے والے کئی ہفتوں تک شہر سے لوگ رقم ادا کر کے جاتے رہے۔ جو نہیں ادا کر سکتے تھے وہ مدد مانگتے رہے، اور ان میں سے ہزاروں کی مدد خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی سیف الدین نے ذاتی طور پر ان کا تعاون کر کے ادا کی، اور بہت سے غربا کو شہر کے سابق مسیحی حکمرانوں کی درخواست پر بغیر تعاون ادا کیے جانے دیا گیا۔ مارک جونتھن فالس نے صلاح الدین ایوبی کی زندگی اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف سلطان صلاح الدین ایوبی میں لکھا کہ یروشلم کے مسیحی شہریوں کو کچھ ایسے دیکھنے کو ملا جس کے وہ توقع کرتے تھے۔ مسلمانوں کی محاصرے کے دوران یروشلم کی خواتین نے اپنے بال کٹوا دیے۔ وہ فتح فوج کے سپاہیوں کی نظر میں نہ آئے، لیکن فلس لکھتے ہیں کہ فتح اور یروشلم پر قبضہ مکمل کرنے کے مرحلہ طے کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا، جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ان کا یہ جذبہ سچا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی تھا۔ وہ ان کو فروخت کر سکتا تھا یا اپنے فوجیوں کے حوالے کر سکتا تھا۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس انداز کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں انہیں اپنے زمانے میں خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا تھا، وہاں 20ویں اور 21ویں صدی میں ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ یہ وہی یروشلم تھا جس کے سن 1099 میں فتح کے بعد صلیبیوں کا یروشلم میں داخلے کے موقع پر یہاں ہر طرف لاشیں تھیں، اور مرد، عورت اور بچے، کوئی فاتحین کی تلوار سے محفوظ نہیں تھا۔ منصف جسٹس مارویزی نے اپنی کتاب اسلامی سلطنت 15 شہر اور ایک تہذیب کو بیان کرتے ہیں۔ میں یروشلم کے بارے میں باب میں مسیحی ذرائع کے حوالہ دیتا ہوں۔ صلیبیوں کے فتح کے بعد شہر کے مناظر بیان کیے۔ انہوں نے صلیبیوں کے رویے کی مثال کے طور پر ان کی ایک عہدیدار کا بیان نقل کیا۔ زبردست مناظر تھے۔ ہمارے فوجیوں نے دشمنوں کے سر قلم کر دیے، کچھ کو زیادہ تکلیف دینے کے لیے آگ میں جھونکا دیا۔ گلیوں میں سر کٹے ہوئے، پیر اور ہاتھوں کے ڈھیر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چیلنج یروشلم کی فتح پر ختم نہیں ہوا، بلکہ انہیں اندازہ تھا کہ اب مسیحی دنیا جس پر یروشلم جیسے مقدس شہر کے ہاتھ سے نکلنے کی خبر بجلی بن کر گری ہو، اس کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ سن 1187 میں یروشلم کی فتح سے تیسری صلیبی جنگ میں اس کی کامیاب دفاع کا باب تقریباً 500 برسوں پر متحد ہے۔ وہ صلیبی جنگ جس میں مغربی یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ خود شریک ہوئے اور یورپ بھر سے لوگوں کو جنگ میں شرکت پر مائل کرنے کے لیے سلطان کی بدترین سے بدترین شبیہ پیش کی گئی، لیکن جنگ کے لیے آنے والے نہ صرف یروشلم حاصل کرنے میں ناکام رہے بلکہ سلطان کی ایک مختلف تصویر لے کر واپس گئے جو تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود آج تک قائم ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی یروشلم آمد کے بارے میں 20ویں صدی کے ایک پینٹنگ مثال کے طور پر سن 2020 کے اکتوبر ہی میں ناروے میں سلاڈن ڈے، یوم صلاح الدین منایا جائے گا۔ BBC اردو سروے نے ناروے کے ایک ادارے ہاؤس لٹریچر سے رابطہ کیا جو سن 2009 میں بین الاقوامی سلاڈن ڈے منا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ ناروے میں کسی کو صلاح الدین ڈے منانے کا خیال کیسے آیا۔ اس ادارے کے رکن اور صلاح الدین ڈے کے کیوریٹر اشد لاپے گارتھ لابن نے بتایا کہ اس خیال کی پہلی بار اظہار سن 2008 میں ناروے کے ایک قومی شاعر ہیرنگ ویرگی لیند
کے 20 سالہ تقریبات کے دوران کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہیرینگ ویرگی لینڈ وہ شاعر تھے جنہوں نے ناروے کے آئین میں اس ترمیم کا متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، جس کے بعد یہودیوں کو اس ملک میں آنے کی اجازت ملی تھی۔ وہ مذہبی رواداری کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ اشلت لابن نے بتایا کہ سن 2008 میں اس تقریبات کے دوران ناروے کے ایک منصف تیورولد اسٹریسٹن نے تجویز پیش کی ویرگ لینڈ کی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں صلاح الدین کی یاد میں بھی ایک دن منانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے یروشلم کی فتح کے موقع پر جس کردار کا مظاہرہ کیا تھا وہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کو مل کر رہنے کے بارے میں ایک سبق تھا۔